اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے معنوں میں حکمرانی بادشاہی نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھا۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہی محسوس کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ اتحاد ہی نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا دی تھی، وہاں عالم اسلام اور اس مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیر حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار، قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جن میں فرنگی کی سلطنت کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال گونڈا ٹیکس کی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیائے اسلام کو ہڑپ لیا جائے۔ مسلمان رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین کی جوانی سے ایک صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا۔ اس نے بے حد خطرناک اور پر اسرار یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ حدیث میں اسلامی تعلیمات دی جاتی تھی اور بچوں کو تاریخ اسلام اور نظریات سے بحرور کیا جاتا تھا۔ ایک مورا بن العطر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپہ گیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی تھی۔ نور الدین زنگی نے اس کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت کے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا جس کے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کی میدان میں آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی تلوار محبت سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر لی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن سلطان صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپین مورے لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بھی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنے تمام جسمانی، ذہنی قوت صرف اس حرج کے لیے ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکیں اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکیں۔ سلطان صلاح الدین فلسطین پر ہر قیمت سے قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی مقاصد سلطان صلاح الدین نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا کر رکھے ہوئے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو تھا
हल्का सा तारुफ। मिस्र में जिन ज़माए सुल्तान का इस्तकबाल किया, इनका एक नाम नाजी नामी सालार बहुत अहमियत का आमल था। सुल्तान ने सबको सर से पांव तक देखा। सुल्तान के होंठों पर मुस्कुराहट और ज़ुबान पर प्यार की चाशनी थी। बाज़ पुराने अफसरों ने सुल्तान को ऐसी नज़रों से देखा जिनमें तनज़ और तमसीर थी। वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से वाकिफ़ थे, या ये एक शाही ख़ानदान का फ़र्द है और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन ज़ंगी के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का क्या रिश्ता है। इन सब की निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अहमियत बस इसके ख़ानदान के बैकग्राउंड की वजह से थी, या सिर्फ ये कि वो मिस्र का वासिराय बनकर आया था। इसके सिवा उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भी वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े ऑफिस अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। इस वक़्त के मौरख ने यह लिखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इनकी नज़रें भांप ली थी। वो इस्तकबाल करने वाले इस हजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने हाथ मिलाने के लिए रुका तो इसके चेहरे पर तब्दीली आ गई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो इसके बाप के उम्र का था, सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अयूबी से बगलगीर हो गया। इसने अयूबी को पेशानी को चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी आपकी हिफाजत के लिए होगा। तुम मेरे पास ज़ंगी और शरदा की अमानत हो। मेरी जान अज़मत इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं। मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखें। सलीबी सियाह गटाओं की तरह छा रहे थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। सुल्तान ने कहा, नाजी जवाब में मुस्कराया जैसे सुल्तान ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन इस तजर्बाकार सालार की मुस्कराहट को गालबन नहीं समझ सका। नाजी फातमी खिलाफत का परवरदा था और वो अच्छा सालार था। वो मिस्र में बॉडीगार्ड का कमांडर इन चीफ था, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फ़ौज इस वक्त जदीद हथियारों से लैस थी और यही फ़ौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसकी ज़ोर पर नाजी बेताज बादशाह बन गया था। वो साजिशों और मफाद परस्तों का दौर रहा। इस्लामी दुनिया की मरकज़ियत ख़त्म हो रही थी। सलीबियों की भी नहायत दिलकश तख़रीबकारियाँ शुरू रहीं। ज़रपरस्ती और तईश का दौरा था। जिसके पास ज़रा सी भी ताकत होती वो इसको दौलत और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड फ़ौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। अल्लाह ने इसको साज दिमाग दिया था। नाजी को इस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में ख़ुसूसी महारत रखता था। इसने सुल्तान सलाहुद्दीन को देखा तो इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे एक कमज़ोर और खफीफ भेड़ को देखकर एक भेड़िए के दांत निकल आते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन इस ज़हर अंधा समझ नहीं सका। सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए सबसे ज़्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वह 50,000 बॉडीगार्ड का कमांडर था और सुल्तान सलाहुद्दीन को फ़ौज की भगत की अशद ज़रूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ़ लाए हैं, पहले आराम लें। तो सुल्तान ने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रखी है मैं इसके लायक न था। इस दस्तार ने मेरी नींद और आराम ख़त्म कर दी है। आप हजरात मुझे इस छत के नीचे लेकर नहीं जाएंगे जिसके नीचे मेरी फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या हुजूर काम से पहले तमाम लेना पसंद करेंगे? इसके नायब ने कहा। सुल्तान ने कहा और कुछ देर सोचा और साथ चल पड़ा। लंबे टरंगे बॉडीगार्ड इस इमारत के सामने दरो दीवार बनकर खड़े थे, जिसमें खाने का इंतज़ाम किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फ़ौजियों कद बहुत हथियार देखा तो इसके चेहरे पर रौनक आ गई। इस दरवाज़े में कदम रखते ही ये रौनक ख़त्म हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियाँ, जिनके जिस्मों से जहद, शिकन और लचक, शानों पर बखेरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हसीन हुस्न समोया हुआ था, हाथों में फूल की पत्तियां से भरी हुई टोकरियां ली हुई थीं। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के कदमों में पत्तियां फेंकना शुरू की और इसके साथ दफ की ताल पर ताउस, दरबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिए। नाजी और इसका नायब सुल्तान सलाहुद्दीन के दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और सुल्तान सलाहुद्दीन को आगे बढ़ने की दावत दी। ये वो अंदाज़ था जो मुग़लों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन फूलों की पत्तियां मसले नहीं आया था। अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो लोगों में बहुत कम किसी होंठों पर देखी थी।
ہم حضور کے قدموں میں آسمان کے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ سلطان نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ ناجی کے نائب نے کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، مگر جلدی ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں، جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیخ نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو؟ سلطان نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول پتے میرے راستے میں، میں ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری نظروں سے، میری آنکھوں سے دور کر دو، ایسا نہ ہو کہ کہیں میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ حشمت، حضور نہ کہو۔ سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، حضور، جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام میں بے دام ہوں، میری جان فدا ہو ان حضور پر، جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے میں کندہ کر رکھا ہے۔ یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کس کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئیں۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی تھی، جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ بروسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم، مرغ اور جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین رک گیا اور اپنے نائب سے کہا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسا کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نائب نے کہا، تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر تھے، ان سب کو بلاؤ اور ان کو یہ کھانا دے دو۔ سلطان صلاح الدین نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈ کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراز تھے بیٹھے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کرا دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اور روش؟ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ اور روش نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ ناجی نے جواب دیا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے وہ تو کچھ بھی لگتا، نیا امیر مصر بن کر آیا ہے اور کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے اسے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ ناجی نے جواب دیا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائبین کو سامنے بٹھا کر یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دیں گے۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہمارے فوج میں آئے اور اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔